السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اسی E101 کا لیکچر نمبر 16 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق ٹاپک نمبر 150 سے 153 تک کور کریں گے۔ فائن ٹرم پریپریشن کے حوالے سے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور یہ لاسٹ کے لیکچرز ہیں، ان میں ہم تمام تھیوریز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ لیکچرز ہیں فائنل ٹرم ایگزامینیشن کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے اس لیکچر میں ہم ایرکسن کی جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے تمام سٹیجز بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک نمبر 150 کے ساتھ، ایرکسن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ۔ ایرکسن کا ماننا تھا کہ بچوں کی کوگنیٹیو اور جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے ایک ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ ذہنی اور جو سماجی نشو و نما ہے وہ ایک ساتھ ہوتی ہے، اور انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایرکسن کے مطابق بچے اپنی شخصیت اور سماجی صلاحیتیں اس معاشرتی ماحول میں پروان چڑھاتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں، جیسے کہ خاندان ہے، اسکول اور دیگر جو سماجی ادارے ہیں۔ والدین اور اساتذہ بچوں کی جو شخصیت سازی ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس ماحول کا حصہ ہوتے ہیں جو بچے کی ڈیولپمنٹ کو پازیٹیو یا نیگیٹو انداز میں متاثر کر سکتا ہے۔ ایرکسن کے نظریے میں 8 اسٹیجز شامل ہیں، اور ہر اسٹیج زندگی کے ایک مخصوص دور سے متعلق ہوتی ہے، جس میں انسان کو 2 متضاد جذبات کے درمیان توازن پیدا کرنا ہوتا ہے، جیسے اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی۔ ٹھیک ہے، تو اگر انسان ان جذبات کے درمیان توازن قائم کر لے تو وہ ایک مضبوط اور پازیٹیو پرسنالٹی جو ہے وہ بنا پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بصورت دیگر احساس کمتری یا ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے اس کے سٹیجز کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 151 کی طرف، جس میں ہم اس کی فرسٹ اسٹیج پہ بات کریں گے، جس میں 2 اسٹیجز شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ، اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی۔ یہ جو ہے یہ ایرکسن کی جو تھیوری ہے اس کی فرسٹ اسٹیج ہے، جو پیدائش سے لے کر 1 سال تک کے عرصے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دوران بچہ مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرتا ہے، اور اس کے اندر اعتماد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے بنیادی جذبات جو ہے وہ جسمانی تقاضے جیسے کہ خوراک ہے، محبت ہے، تحفظ اور نگہداشت ہے، یہ مسلسل اور خلوص سے پورے کیے جا رہے ہیں۔ اگر ماں یا جو کیئر گیور ہے وہ فرد محبت، توجہ اور تحفظ فراہم کرے تو بچے کے اندر کانفیڈنس اور جو سیکیورٹی کا احساس ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ بے اعتمادی، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیرنٹس کے لیے، اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ضروریات کو وقت پہ پورا کریں۔ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، والدین جو ہے مدر اسپیشلی بچوں کو گود میں لے، پیار سے فیڈ کروائیں، اور ہر وقت ان کے اشاروں اور ضروریات کو پہچانیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 152 کی طرف، جس میں ہم بات کریں گے آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ پہ، جن کے خود مختاری بمقابلہ شرمندگی پہ۔ یہ دوسرا مرحلہ جو ہے نا 1 سے 3 سال کی عمر کے بچوں سے متعلق ہے۔ اس عمر میں بچے خود مختار ہونے لگتے ہیں، جیسے باتھ روم کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، کھانا پینا یا کھلونوں کا انتخاب خود سے کرتے ہیں، اور آزادی سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر والدین یا اساتذہ بچوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے دیں اور ان کی خود مختاری کو قبول کریں تو بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوگا، لیکن اگر بچوں کو شرمندہ کیا جائے یا سخت سزا دی جائے تو ان میں شرمندگی اور خود پر شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق اس اسٹیج میں کامیابی سے گزرنے سے بچوں میں ایک ول پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کے لیے محفوظ ماحول مہیا کریں، اور سختی یا شرمندگی سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 153 کی طرف، اور اس میں ہم بات کریں گے انیشیٹو ورسز گلٹ کی، یعنی کہ پہل کاری بمقابلہ احساس جرم۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ 3rd اسٹیج ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ 3 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کھیلوں میں یا سوشل انٹریکشنز کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں اور انہیں تعاون فراہم کیا جائے تو ان میں پہل کرنے کی، انیشیٹ کرنے کی، رسپانسبلٹی لینے کی اور قائدانہ صلاحیتیں جو ہے نا یہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ان پر ضرورت سے زیادہ قابو رکھا جائے یا ان کے خیالات کو دبایا جائے تو وہ جرم یا شرمندگی کے احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی صورت میں بچوں میں پرپز کی جو ایک خوبی ہے نا یہ پیدا ہوتی ہے، مقصد ان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے شوق کو پہچانیں، ان کو مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل کریں اور تاکہ ان کی لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور ہر بچے کو کامیابی کا موقع دے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 154 کی طرف، جو کہ ہے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ یہ جو ہے یہ 4th اسٹیج 6 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، جو اسکول کی عمر کے ہوتے ہیں اور تعلیم، کھیل اور سماجی تعلقات میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر بچے اساتذہ اور والدین سے حوصلہ افزائی حاصل کریں تو ان میں مہارت، خود اعتمادی اور کام پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو بار بار تنقید کا سامنا ہو یا کامیابی نہ ملے تو وہ اپنے اندر کمتر ہونے کا احساس پیدا کر لیتے ہیں، جو زندگی کے اگلے مراحل میں ان کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس 4th اسٹیج میں کامیابی کی صورت میں بچوں میں کمپیٹنس کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کامیابی حاصل کرنے کے مواقع دیں اور ان کی تحریری اور پڑھنے کی مہارتوں پر کام کریں، خاص طور پر ان بچوں کی مدد کریں جو الجھن یا مایوسی کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کے لیے اس لیکچر کو بھی سمرائز کر دیتی ہوں کہ یہ لیکچر جو ہے یہ ایرک ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری پر مبنی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کی شخصیت اور سماجی مہارتیں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں اور ہر اسٹیج ایک مخصوص کرائسس یا چیلنج پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا کامیابی سے حل ایک صحت مند شخصیت کو پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم نے پہلا مرحلہ جس کا تھا وہ تھا ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ۔ یہ پیدائش سے 1 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اگر بچوں کو بنیادی ضروریات جیسے خوراک، محبت، تحفظ اور توجہ مستقل انداز میں پوری کی جائے تو وہ اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ بصورت دیگر بچوں میں بے اعتمادی، خوف اور دنیا کو غیر محفوظ سمجھنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو تھا وہ تھا اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے، یہ 1 سے 3 سال کی عمر کے دوران ہوتا ہے۔ بچے خود سے فیصلے لینے اور چھوٹے کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر والدین اور اساتذہ بچوں کو مضبوط ماحول میں آزادانہ عمل کرنے کی اجازت دیں تو وہ خود اعتمادی حاصل کرتے ہیں، ورنہ شرمندگی اور شک جو ہے وہ ان بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو 3rd اسٹیج تھی وہ تھی انیشیٹو ورسز گلٹ۔ یہ 3 سے 6 سال کی عمر کا دور ہوتا ہے۔ اس میں بچے کھیل اور سماجی سرگرمیوں میں پہل کرتے ہیں۔ اگر انہیں ان کی کاوشوں پر سراہا جائے اور ان کے خیالات کو اہمیت دی جائے تو وہ مقصدیت اور خود اعتمادی حاصل کرتے ہیں، ورنہ ان میں احساس جرم اور ناکامی کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو 4th اسٹیج اس میں ہم نے بات کی تھی وہ تھی انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ یہ 6 سے 12 سال کی عمر تک کا مرحلہ ہے۔ بچے اسکول، کھیل اور سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتیں منواتے ہیں۔ اگر والدین اور اساتذہ ان کی حوصلہ افزائی کریں تو وہ اپنے اندر مہارت اور قابلیت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ بصورت دیگر وہ احساس کمتری اور ناکامی کا شکار ہو سکتے ہیں، جو بعد میں ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری بھی کمپلیٹ کر لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تھیوری بھی آپ کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کے کوئی سوال، کوئی کنفیوژن یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک ضرور پہنچائیں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔